دیکھیں اس میں عاصم منیر، حساس اداروں کے سربراہ اور تمام انٹیلیجنس سربراہان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان سب موجود تھے۔ یہ پنجاب کا اور وفاق کا مشترکہ اجلاس تھا جس میں 6 آرمی چیف بھی موجود تھے، اور یہ پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ تھا جو ڈی چوک پہ 26 نومبر والا 24 نومبر سے شروع ہو کر اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب کے اوپر مقدمات، چونکہ کچھ مقدمات پنجاب میں قائم ہوں گے کیونکہ وہ اٹک سے چلے ہیں، اٹک سے پنجاب میں داخل ہوئے ہیں، اور کچھ اسلام آباد میں درج ہوں گے جب وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے۔ تو یہ پنجاب اور اسلام آباد کا وفاق کا مشترکہ اجلاس تھا۔ اس میں بڑی گرفتاریوں کا بھی فیصلہ ہوا ہے، لیکن گنڈا پور کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایم این اے ایم پی اے اس موقع پر اسلام آباد میں موجود تھے انہیں پکڑنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز سے لوگوں کو ریکگنائز کر کے انہیں پکڑنے کا فیصلہ ہوا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ بلاک کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اگر بشرا بی بی اسلام آباد آئیں اڈیالے میں، بشک پری ریسٹ بیل لے کر آئیں، عبوری ضمانت، لیکن ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور بھی لوگوں کو اس طرح گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن یہاں نہ تو گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے، نہ گورنر راج لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، نہ کوئی کے پی میں گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ گورنمنٹ کا خیال ہے کہ گنڈا پور نے کوئی زیادتی نہیں کی، گنڈا پور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، بشرا بی بی کا سارا قصور ہے، لہذا بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، گنڈا پور کو گرفتار کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آرمی چیف بھی شدید غصے میں تھے، اور آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اس بار کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، جو 9 مئی کو ہوا اس کے بعد رعایت ہوئی، لہذا عدالتوں سے سزائیں دلانے کے لیے بھی میکانزم بنایا گیا ہے کہ جلد از جلد چلان مقرر کیے جائیں اور لوگوں کو سزائیں دلائی جائیں، تو اس میں تاکہ اور لوگوں کی ضمانتیں نہ ہو سکیں، تو لہذا کیسز بنا کے ان کو پرسو کرنے کا اس سارے کے اوپر ٹاسک فورس بنائی گئی ہے۔ پنجاب کو ان کے حصے کا کام دیا گیا ہے اور وفاق کو ان کے حصے کا کام دیا گیا ہے۔ اس بار فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کافی سیریس ہے، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کی، آرمی چیف کی، آئی ایس آئی کی، آئی بی کی، تمام حساس اداروں کی تمام معاونت بھی حاصل ہے کہ اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ سر یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے احتجاج ہوئے ہیں، پھر کنٹینرستان بنا دیا جاتا ہے اسلام آباد کو، تو کیا اب کی بار آئندہ کوئی صورتحال کو بچانے کے لیے اسلام آباد کو کیا کوئی ایسے پیرامیٹرز کیے جائیں گے، کچھ ایسا انشور کیا جائے گا، ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں گے؟ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ اینٹی رائٹس فورس، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ بنے گی، تو اور کیا کیا سٹیپس لیے جائیں گے تاکہ انشور کیا جا سکے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا اینٹی رائٹس فورس سے کوئی چیز روکی جا سکے گی۔ یہ جو جتھا سیاست ہے نا، اس کا حل جو ہے وہ یا تو کنٹینر لگا کے آپ روکیں یا طاقت سے روکیں، جو اس بار 26 نومبر کو ریاست نے طاقت کے استعمال سے روکا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی اینٹی رائٹ فورس جو ہے وہ اس قسم کے جتھوں کو روک سکتی ہے۔ ہم ٹی ایل پی کے جتھوں کو نہیں روک سکے تھے، آج پی ٹی آئی والے جو کر رہے ہیں، کیا ٹی ایل پی کے لیے انہوں نے کنٹینر نہیں لگائے تھے جی ٹی روڈ پہ؟ جیلم پہ روکا نہیں تھا ساروں کو، گجرات پہ روکا نہیں تھا، سڑکیں نہیں توڑی تھیں، گندگیاں نہیں کھودی تھیں؟ کیا عمران خان نے نہیں کہا تھا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے؟ آپ کے کیا ٹی ایل پی پر پابندی نہیں لگائی تھی، اسے دہشت گرد جماعت قرار نہیں دیا تھا؟ یہ جتھا سیاست کا اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی کیا نہیں کہا تھا کہ ٹی ایل پی کے لوگ کتنے مر گئے ہیں، تو وہ کیا تب عمران خان نے نہیں مارے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتھا سیاست تب جب بھی ہوگی، ریاست کے پاس طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ایک جتھا آئے، جتنا بھی بڑا جتھا ہو وہ آئے اور آ کر ریاست پر قبضہ کر لے۔ مطلب آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارا کراؤڈ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا۔ بھئی آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا تو ڈی چوک پہ جا کے کیسے کنٹرول میں ہوتا؟ پھر کیا وہ قومی اسمبلی میں، وزیر اعظم ہاؤس پہ، سپریم کورٹ پہ قبضہ نہ کر لیتا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں عوام نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اپنے جتھے کے سر پہ۔ تو ریاست نے کو ملک کو بنانا، ریپبلک تو نہیں بنانے دینا نا، تو ریاست نے روکنا تھا۔ ملک سٹیٹ ہے، سٹیٹ کی کوئی فورسز ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی ڈیفینسو ہونا چاہیے۔ اس ملک میں جتھا سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پرامن احتجاج تھا تو جہاں ریاست نے آپ کو روکا ہے آپ وہاں دھرنا دے دیتے کہ ریاست نے ہمیں یہاں روکا ہے، ہم یہیں پہ دھرنا دیں گے۔ جب آپ آگے سے مزاحمت کرتے ہیں، آپ آگے سے گلیلیں مارتے ہیں، کلاشنکوف مارتے ہیں، جو آنسو گیس کے جواب میں آنسو گیس مارتے ہیں، فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کرتے ہیں، تو پھر تو دو فورسز کا ٹکراؤ ہو گیا نا۔